باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے طمع، حرص، جس کو لالچ بھی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یہ حرص کبھی حب دنیا کی صورت میں، کبھی کھانے پینے کی صورت میں، اور کبھی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جب زمین پر اتارا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ طمع بنی۔ اماں حوا کے دل میں یہ طمع پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں، اور یہ بات شیطان نے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلوایا۔ قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر اس نے یہ کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اس بات پر اماں حوا نے وہ پھل کھا لیا اس درخت کا جس کے بارے میں منع کیا گیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس درخت کے قریب ہم تھے اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، باقی درختوں کے پھل کھانے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ تو اس وجہ سے ان سے یہ بھول ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ فَلَمْ نَجِدْ لَهُمَا عَزْمًا، کہ ان کے اندر ہم نے ارادہ نہیں پایا کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر غلطی کی ہو، بھول ہو گئی، سہو ہو گیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو بنیادی طور پر اس دنیا میں جنت سے آنے کی جو وجہ بنی وہ وجہ طمع تھی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں۔ تو اس لیے اولاد آدم بھی طمع میں گرفتار ہو جاتی ہے، اس کے دل بھی طمع آ جاتی ہے، اس کے دل میں بھی حرص آ جاتی ہے، اور یہی معاملہ باقی مخلوقات کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر طمع نہ ہوتی تو پرندہ جال میں نہ پھنستا، طمع نہ ہوتی تو مچھلی کانٹے میں نہ پھنستی، طمع نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا۔ تو یہ طمع ہی ہے جو انسان کو جسم فروشی کے اوپر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ طمع اور حرص بنیادی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بنیادی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔